چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لیکچر کا عنوان ہے وہ بنیادی طور پر لیکچر تو تعزیرات پاکستان کے حوالے سے ہے، اور اس کے آج ہم 3 سیکشنز ڈسکس کریں گے، اور یہ تھوڑا سا سینسٹیو سیکشنز ہے، اس لیے ہمیں کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو ہم سمجھ بھی سکیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر سکے۔ تو جو 3 ہمارے سیکشن ہیں وہ بنیادی طور پر سیکشن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی آگے تقسیم اس طرح سے ہے کہ وہ 3 ہو جاتے ہیں۔ سامنے کریں 295 اور 295 اے، 295 بی اور 295 سی، یہ مذہب کے حوالے سے جو جرائم ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 295 اے جو ہے وہ دانستہ طور پر، ارادتاً، شرارتاً کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کے مذہبی جذبات ابھارنا کسی دوسرے شخص کا، کوئی ایسی بات کرنا اپنی تحریر سے، اپنے الفاظ سے، کہ جس سے کسی دوسرے مذہب یا دوسرے فرقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ تو یقیناً ہر مذہب اور ہر فرقے کے جو اپنے مذہبی عقائد ہیں ان سے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ جب بھی ہم یا کوئی بھی شخص ان مذہبی عقائد کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرے گا جس سے کوئی اشتعال پیدا ہو، تو اس سے ظاہر ہے معاشرے میں ایک تضاد کا عنصر سامنے آئے گا۔ تو اس سے 295 اے جو ہے وہ اس کی ممانعت کرتی ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کے عقائد کے حوالے سے کوئی بھی شخص، پاکستان کا شہری، ارادتاً، شرارتاً کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کرے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو قانون میں اس کی بہت سخت سزا ہے، جو کہ 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ایسے شخص کو۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا سیکشن ہے لا کا وہ 295 بی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس میں یہ چیز شامل کر دی گئی کہ قرآن پاک کا چاہے کوئی ایک حصہ ہے یا خدا نہ خواستہ مکمل قرآن پاک ہے، چاہے اس کی ایک آیت ہی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی اگر کوئی شخص ارادتاً اور شرارتاً، اس میں ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر انسان کو اس کے ارادے کی، اس کی نیت کی بنیاد کے اوپر اس کی غلطی کا تعین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا مگر وہ بھول کر وہ کسی پریشانی کے عالم میں یا کسی دیگر جو ذہنی اس کی سٹیٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی معافی اس کی موجود ہے، اور ظاہر ہے معاشرے میں بھی اس کی معافی موجود ہے۔ مگر اگر کوئی شخص ارادتاً کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے، ویسے شخص نے قرآن مجید کے کسی ایک حصے کی یا مکمل قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کی ہے، تو اس کی بھی بہت ہی سخت سزا موجود ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہے۔ یہ ظاہر ہے یقیناً ایک بہت ہی سخت سزا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن آتا ہے وہ 395 سی ہے، 295 سی۔ اس کا تعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے۔ ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم لیڈر جس کی پیروی کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص ان کے ذات کے اوپر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے گستاخی کا عنصر سامنے آتا ہے، وہ چاہے کسی لکھی ہوئی تحریری شکل میں ہو، وہ الفاظ کی شکل میں ہو،
وہ علامات کی شکل میں ہو، وہ اشکال کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ کسی شخص نے ارادتاً شرارتاً کوئی ایسا کام کیا ہے، کسی چالاکی سے، کسی کنائے سے، کسی بھی صورت میں اگر کوئی ایسی بات کلیئر ہوتی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس کے لیے بھی 295 میں بہت سخت سزا موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ 5.5 منٹ سے ہو رہی ہے۔ آدھے کر دیں۔